بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پریشیس ویڈیو کے اندر کل جو میں نے ویڈیو بنائی شام کے تعلق سے، آج بھی شام ہی کے تعلق سے ایک ویڈیو ہے، آپ اسے بھی دیکھتے چلیں۔ اور اس پر میں جو گفتگو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو مظالم سے تنگ آ کر، یعنی جس کے گھر والوں پر ظلم کیا گیا، کوئی نہیں بچا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، یعنی 3-4 ٹائم کا ہم کھانا کھاتے ہیں اور بھر پیٹ کھاتے ہیں، طرح طرح کی ویرائٹیز ہوتی ہیں، آئٹمس ہوتی ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھاتے ہیں۔ پھر بھی ناظرین ذرا سی اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، ذرا سی کوئی پریشانی ہو جائے تو ہم شکوہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ زبان سے شکر ادا کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصل شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو فرامین ہمیں، یعنی اللہ کے جو فرامین ہیں، جو احکام ہیں، ان کی پابندی کرنا، ان پر عمل کرنا۔ یعنی نماز فرض ہے، اس ننھے سے اب بچے کو دیکھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی اس ویڈیو کے اندر اللہ اکبر، یعنی اپنے کہانی بھی دکھ بھری سناتے ہوئے الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو ناظرین ہمارے ہاں تو یعنی شکر کیا کہ ہم یعنی کتنی نعمتوں میں ہم اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر بھی ہمارا شکوہ ہے، اور شکوہ کس کہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اوہو ہمارے اوپر تو مصیبت ٹوٹ پڑی۔ لیکن دوسری طرف ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے ناظرین، یعنی باجیوں اور پیروں کے پاس عورتوں کی بھی، مردوں کی بھی لائن لگ جاتی ہے کہ یہ پریشانی ہو گئی، یہ پریشانی ہو گئی، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں حیا نہیں آتی، اللہ کا خوف اور ڈر نہیں آتا کہ جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، کیا صبح اٹھ کر یہ پیشانی، یہ ماتھا کہ جو اس کی تخلیق ہے، جو اس نے بنایا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ، اور 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، 2 کان سننے کے لیے دی ہیں، منہ کھانے کے لیے عطا کیا ہے، سونگھنے کے لیے ہمیں ناک دیا ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اور یہ پورا جسم اور یہ ماتھا، یہ پیشانی ہم اس کے سامنے نہیں جھکاتے۔ لیکن تھوڑی سی پریشانی ہو جائے، فلانی زیارت پہ جانا ہے، فلانی درگاہ پہ جانا ہے، اور وہاں بابے جی سے دعا کرنی ہے اور ملے گا۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولیوں کے وسیلے سے، سبب سے ملتا ہے، لیکن ناظرین یاد رکھیں ہم نے سنیت کو بدنام کر دیا، ہم نے اسلام کی اصل شبیہ کو بگاڑ دیا، اور اپنے اولیاء کرام کہ جو اللہ کے واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے تھے، ان کی جو عظمتیں تھیں، ہم نے اپنے ان خرافات کی وجہ سے، اپنے ان بیڈ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ اس اصل چیز کو بھی جو ہے بدنام کر دیا، اور غیروں کے یعنی کومنٹس ہماری وجہ سے، ہمارے ان یعنی طور طریقوں کو دیکھ کر۔ تو ناظرین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو شخص نہیں جھکتا، اسے کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ کے بندہ، جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، مقرب ہے، اس کی بارگاہ میں چلا جائے۔ ہمارے ہاں دیکھتے نہیں آپ اعراس کے اندر، یعنی عرس کے اندر، اور جو فاتحانی کے پروگرامز ہوتے ہیں زیارات کے اوپر، درگاہوں کے اوپر، صبح نماز کا پتہ ہی نہیں، اور نعرہ کیا لگتا ہے، یہ سنیت نہیں ہے، ہم ہیں الحمدللہ سنیوں کے جو ہے اولیاء کے ماننے والے، اہل السنہ والجماعہ، ہم ہیں الحمدللہ، ہم خوارج بھی نہیں ہیں، روافظ بھی نہیں ہیں، نواسب بھی نہیں ہیں، ہم وہ فکر بھی نہیں رکھتے کہ جو معاذ اللہ اولیاء کو سرے سے مانتے ہی نہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن صراط مستقیم، اعتدال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناظرین پسند ہے، درمیانی راستہ۔ کچھ تو بالکل ہی کٹ گئے، اور کچھ بالکل ہی یعنی صراط مستقیم سے اوپر کی طرف ہو گئے کہ اب ولی ہی بخشائے گا، ولی کے جانا جمعرات، بس کام ختم ہو گیا، جمعرات کو فاتحہ دینا کام ختم ہو گیا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ ہمارے خود کے ذہن کی چاشنی ہے، یعنی جو خود ذہن کو اچھا لگتا ہے وہی کر لیتے، وہاں کیونکہ کھانا مل رہا ہے، حلوہ مل رہا ہے،
زیارت پہ جایا جا رہا ہے درگاہ، اور ہمارا یہ نظریہ بن چکا ہے بس کوئی بھی کام ہے مکان کا جائیداد کا زیارت پہ چل. کیا ہم نے یہی اولیاء کرام سے لینا ہے؟ اولیاء کرام کا وسیلہ اسی چیز کے لیے رہ گیا ہے. بلا شبہ ناظرین نہیں، یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ اہل سنت کی فکر نہیں ہے، بدنام کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ وہاں درگاہوں پہ جایا جائے، دنیا بھی مانگیں آپ، لیکن آپ مانگیں اولیاء کرام کے وسیلے سے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ولی کے وسیلے سے مجھے اپنی بارگاہ میں 5 وقت ماتھا جو ہے رکھنے کی توفیق عطا فرما، مجھے شریعت مطہرہ کا پابند بنا. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اپنے نیک کہ جس نے نمازیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، سچ بول کر، حلال کھا کر تیرا قرب حاصل کیا، اے اللہ میں اس کی درگاہ پر آیا ہوں، اس کی چوکھٹ پر آ کر اس کا تیرے نیک بندے کا وسیلہ پکڑ کر تجھ سے دعا کرتا ہوں، مجھے بھی اسی صف میں کھڑا کر، مجھے بھی نیک بنا دے. ہوتا یہ ہے حلال کی ہے حرام کی ہے کچھ نہیں دیکھا جاتا، زیارت پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اور وہاں کے بھی وہ پھر مافیا اس کو گٹھا کر لیتے ہیں. اور کبھی ان لوگوں نے یہ نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ درگاہ پر کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے عورتوں کے لیے، کچھ ایسا یعنی نظم و نسق بنایا جائے جو علماء بولنے والے ہوتے ہیں انہیں بھی یہ ان کی زبان بند کروا دیتے. تو ناظرین انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر، لیکن دیکھ لیں فلسطین کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، غزہ کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، ان لوگوں کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. وہ کہ اہل سنت ہے الحمدللہ، امام شافعی کے مقلدین ہیں، کہیں امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، کہیں امام ابو حنیفہ کے ہیں، کہیں شافعی کے ہیں، اہل سنت ہے، لیکن دین ان کے اندر ہے. ہم نے تو ایسے نام رکھ لیے نا مسلمانوں، بس جمعرات کو زیارت پہ جانا، فاتحہ کر دینا اور نیاز عرض کر دینا، ماشاءاللہ ہم مسلم ہیں، وہ یا مسلم. قرآن کا کبھی ترجمہ ہم نے نہیں دیکھا، قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں، صرف فاتحہ خانی کے لیے رکھا، چند اشخاص آ گئے ہم نے فاتحہ کروا لی. یہ دین نہیں ہے. بلا شبہ یہ دین ہے، لیکن اس سے پہلے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، پھر یہ مستحبات ہیں. ہم نے بس مستحبات کو لے لیا اور بیڑا پار ہو گیا ہمارا. بلا شبہ یاد رکھیں ان چیزوں سے بھی بیڑا پار ہونا ہے، لیکن پہلے وہ چیزیں ہوں گی تبھی جا کر یہ قابل قبول ہے. ورنہ اب میں یہ ویڈیوز آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھیں مشکلات میں بھی الحمدللہ آپ بھی ناظرین ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور نماز کو فوقیت دیں. جو بنی الاسلام علی خمس، جو 5 چیزیں ہیں ان کو جو ہے طے بتے یعنی درجہ بدرجہ آپ ان کو فالو کرنا شروع کر دیں، پھر یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں خوارج سے بچائے، نواسب سے بچائے، روافض سے بچائے، اور مسلک کے حق کا جو جنتی مسلک ہے اہل السنہ والجماعہ اس پر استقامت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.